نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقال تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ لائیو براہ راست پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے زیر اہتمام اور انتظام چل رہا ہے۔ اس پروگرام کی ضرورت ویسے بھی عوام کو ہے، لیکن اس پرفتن دور کے اندر شرک، بدعت اور کفر کے اس اندھا دھند دور کے اندر شرک اور بدعات جس طرح عروج پا رہی ہیں، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کے ایوانوں میں آگ جلانے کے لیے قرآن و سنت کے مواعظ حسنہ کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے باقی بہت سے مسائل قرآن مقدس ہی کے مسائل ہیں، اس طرح جو آیات قرآن کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات بھی اس دور کی ضرورت ہیں اور قرآن مقدس کی آیات ہیں۔ ہمارے اس ملک پاکستان بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، اوہام و ظنون، اپنے گمان اور وہم کے اوپر لوگ عقیدے بنا لیا کرتے ہیں، اور ان عقائد کو اگر وہ قرآن مقدس اور حدیث رسول اللہ کے خلاف ہوں تو ایسے عقائد کو مٹانا انبیاء کا طریقہ، صحابہ کی روش اور تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس لیے مرکزی اشاعت التوحید و سنہ امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور ان کے مخصوص امتیازی مسائل کا نام ہے۔ لہذا موجودہ اس دور اور وقت کے اندر لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، انبیاء علیہم السلام بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شیطانی جادو کا اثر جسمن یا روحن، یہ ماننا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ پیغمبر کی ذات پر جادو کا اثر ہو گیا، یا دوسرا ایک بندہ کہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جسمن یا روحن جادو کا اثر نہیں ہوا۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔
جو بندہ نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر مانتا ہے کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اس حد تک مانتا ہے کہ پیغمبر کے اوپر جنون اور پاگل پنا آ گیا، یا پھر اس حد تک مانتا ہے کہ جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے پیغمبر کی ذات پر ایسا اثر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری لاحق ہو گئی، ان کو بیماری لگ گئی، بخار ہو گیا یا دوسرا تیسرا جو بھی، یہ ایک عقیدہ ہے۔ لہذا اہل السنت والجماعت لوگ، اہل السنت والجماعت اور بالخصوص آج کے دور کے اندر ہماری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کے شیطانی جادو کا اثر نہیں ہوا، نہ جسمن نہ روحن، نہ ان کی عام زندگی کے اندر، نہ ان کی مذہبی اور دینی زندگی کے اندر۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر ہوا ہے، تو یہ پیغمبر کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، مرتکبین توہین پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیات جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے تو نہ ہو جا۔ تو جب حق آ جائے تو پھر مسلمان کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اس میں شک نہ کرے، بلکہ حق کے اوپر ہی اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے سورہ محمد کے اندر اللہ وند قدوس نے فرمایا ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی اتباع کی ہے، وہ باطل کیوں پیچھے چلتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اتبعوا الحق من ربهم، وہ حق کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ تو ایمان والے حق کی، اور پھر قرآن مقدس کی دوسری آیت کہتی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی جانے والا، بھاگنے والا، مٹنے والا۔ باطل مٹنے کے لیے حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عقیدے کے تناظر میں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا یا دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، یہ عقیدہ ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ عقیدہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے کہ جو کہتا ہے کہ پیغمبر کی ذات پہ اثر جادو کا نہیں ہوا کسی اعتبار سے بھی، نہ ان کے دینی معاملات کے اندر نہ دنیاوی معاملات کے اندر اللہ کے پیغمبر پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جادو چیز کیا ہے، جادو چیز کیا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو تھے سلیمان علیہ السلام کے دور کے والے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، یہ لوگ قرآن مقدس کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک کر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین دور سلیمان کے اندر پڑا کرتے تھے، شیاطین جو کام کیا کرتے تھے۔ اب اس کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان۔ تمام مفسرین بالاتفاق یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد سحر ہے، وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کیا کرتے تھے، شیطان جادو کیا کرتے تھے۔ وہ کفر ان کا کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، یہ ان کا وہ کفر تھا۔ تو ابن الجوزی، امام ابن الجوزی ہیں، زاد المسیر یہ تفسیر ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ دل علی کفر الساحر، یہ آیت
जादूगर के कुफर के ऊपर दलालत करती है। ये इस आयत के तहत वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, इस आयत के तहत इमाम इब्नुल जोजी लिखते हैं कि ये आयत दल्ला अला कुफ्र साहिर, जादूगर के कुफर के ऊपर ये दलील है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, शैतानों ने कुफर किया है। तो जो कुफर किया है वो क्या था? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लोगों को जादू सिखाया करते थे। ये एक बात। इसी तरह दूसरी तफासीर वाले भी हैं, वो तमाम ये लिखते हैं कि जादू जो है ये कुफर है। और जादू के बारे में, इसके कुफर होने के बारे में तफसीर अल बदाए उल फवाइद, उस तफसीर के अंदर बदाए उल फवाइद के अंदर तफसीर मुअव्विज़तैन के तहत साहिब बदाए उल फवाइद लिखते हैं कि अम्मा साहिरो, जो जादूगर होता है, फहुवा यतलुबु मिनश शैतान अन युईनहु, वो शैतान से तलब करता है, शैतान से मांगता है कि शैतान उसकी मदद करे। वयस्तईनहु, उससे इस्तिआनत करता है, मदद मांगता है। रुबमा याबुदु लहु व रुबमा यसजुदु लहु, कई दफा तो यूं होता है कि वो उसकी इबादत करता है और कई दफा ऐसा होता है कि उसके सजदे करता है। और साहिब बदाइल फवाइद लिखते हैं कल्लमा ततअत्ता सिहरु बिदून इबादत शैतान, बहुत कम ही कभी ऐसा होता है कि शैतान की इबादत के बगैर जादू तैयार हो जाए। तो जादू जब तैयार होता है तो शैतान की इबादत से तैयार होता है। और इसी तरह रूहुल मानी सफ़ा 338 जिल्द 1 के अंदर साहिब रूहुल मानी लिखते हैं युस्तआनु फी तहसीलिही बित्तक़र्रुब इला शैतान बिइर्तिक़ाबिल कबाइह तिवलन कर्रुका अल्लती फीहा अल्फाज़ु शिर्क। जादू जो होता है इसमें मदद मांगी जाती है तकर्रुब हासिल करने के लिए शैतान का। इर्तिकाब किन कामों का किया जाता है? अल कबाइह, कबीह कामों का, बुरे कामों का इर्तिकाब किया जाता है, जैसे मंत्र वगैरह। और वो मंत्र अल्लती फीहा अल्फाज़ु शिर्क, वो कि जिस मंत्र के अंदर शिरकिया अल्फाज हों, शिरकिया अल्फाज वाले मंत्रों की वजह से जादू हासिल किया जाता है। और एक अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस भी है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मन सहर फकद अशरका, जिस बंदे ने जादू किया उसने शिरक किया। तो गोया शिरक का पलंदा है, कुफर का पलंदा है ये जादू। जब ऐसा जादू कुफर ये जब हासिल किया जाता है, उसको सीखा जाता है। और फिर एक और शेखजादा अलल बैजावी, ये मेरे पास किताब है, ये तफसीर है, तफसीर बैजावी के ऊपर शेखजादा का हाशिया है। वो इसके अंदर लिखते हैं कि ये जो जादू क्या हुसूल होता है, जादू हासिल किया जाता है, तो उसके लिए जादूगर क्या करता है। इसका सफ़ा नंबर 363 है, तफसीर बैजावी के ऊपर शेखजादा का हाशिया है, ये मेरे सामने है। और वमा कफर सुलेमान के तहत वो लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? वल मुरादु बिस्सिहरि मा युस्तआनु फी तहसीलिही बित्तक़र्रुब इला शैतान, ये जादूगर, जादू जो होता है इससे मुराद, सिहर से, जादू से मुराद होता है मा युस्तआनु फी तहसीलिही, जिसके साथ मदद मांगी जाए, जिसके हासिल करने के लिए बित्तक़र्रुब इला शैतान, शैतान का तकर्रुब हासिल करके, शैतान का तकर्रुब हासिल किया जाता है, शैतान की इबादत की जाती है, सोरो पुकार की जाती है, उसके बाद जादू हासिल होता है। अब ये जो जादू हासिल हुआ, अल्लाह जानता है, कुरान की इतनी आयात हैं और तफासीर हैं। इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने कसीर के अलावा ये मेरे सामने फतहुल कदीर इमाम शौकानी की है, उन्होंने लिखा है, ज़ादुल मसीर वाले ने लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है, और किताबुल अशराफ ले इब्ने हुबैरा अल वजीर ने लिखा, फतहुल बयान वाले ने लिखा, किताबुल फिक्ह अलल मज़ाहिबिल अरबा अल्लामा ऐनी, रूहुल मानी, फतहुल बारी, फतहुल कदीर, ये जितनी भी किताबें हैं, मुश्किलातुल कुरान, अहकामुल कुरान के अंदर इमाम अबू बकर जस्सास अर्राजी ने इस बात को लिखा है कि शैतान की इबादत के बगैर जादू हासिल नहीं हो सकता। शैतान की इबादत की जाती है, जादू तब हासिल होता है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? इमाम मालिक फरमाते हैं अन मालिकिन अस्साहिरु काफिरुन, जादूगर जो होता है वो काफिर होता है। युक्तलु बिस्सिहर, अपने जादू की वजह से वो कत्ल किया जाएगा। वला युस्तताबो,
اور اسے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، اور بلکہ اس کا فیصلہ قتل کا حتمی ہوگا، کا زندیق، جیسے کہ زندیق کو توبہ کی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہا ہے امام احمد نے وجماعت من الصحابۃ والتابعین، اسی طرح صحابہ کی بہت بڑی جماعت نے اور تابعین کی جماعت نے۔ یہ فتح الباری صفحہ نمبر 225 جز 10، اس کے اندر فتح الباری کے اندر امام ابن حجر نے اس بات کو نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ جادو حاصل کرنے والا کافر ہوتا ہے اور جادو کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس شرک کی وجہ سے جو جادو حاصل ہو اس کو پھر لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیاں یہ مل کے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کریں، اور اس جادو کا پیغمبر کے اوپر اثر ہو جائے، اور اثر بھی ایسا ہو جائے کہ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی چیز دیکھتے نہیں تھے اور کہتے تھے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن مقدس کی اتنی آیات ہیں، آج کے دور کے اندر جو لوگ ایسا عقیدہ لے کے پھر رہے ہیں، مجھے تو افسوس ان کے اوپر ہوتا ہے کہ صرف 2 روایتیں ہیں ان کے پاس بخاری اور مسلم کے اندر۔ کثرت طرق کی وجہ سے 6 مقامات کے اوپر امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ 6 دلیلیں نہیں ہیں، 6 مقامات پہ ایک ہی واسطے سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور پھر لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مرض بدنی تک اگر مان لیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کو بخار ہو گیا، بندے کو بخار بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ درمیان میں سناتا چلا جاؤں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بخاری کے اندر آ گیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ کچھ دن گزرے، بخار اس کو ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ جی آپ کو بخار ہو گیا، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تمہارے اوپر بخار اگر آ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا، جادو نہیں ہو سکتا، پیغمبر کو بخار ہو جائے تو اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بیماری آتی ہے جادو کی وجہ سے؟ نہیں، ہم اپنے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کو پیغمبر کے لیے ہم نے پسند کیا ہے، اور پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ پیغمبر یا تو اگر بندہ روایت کو مانے گا، پیغمبر علیہ السلام پر جادو کا اثر مانے گا تو اس درجے کا جادو مانے گا جس درجے کا روایات کے اندر موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کے بال گر گئے، ختم ہو گئے، جب جھڑ گئے بال، نبی علیہ السلام کے سر کے بال جھڑ گئے، نبی علیہ السلام انہو رہا، نبی علیہ السلام کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں چیز دیکھ رہا ہوں، صحابہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے میں نے فلاں کام کیا ہے، اور صحابہ حالانکہ وہ کام اللہ کے پیغمبر نہیں کرتے تھے، فرماتے میں ازواج کے پاس ہو کے آ رہا ہوں، حالانکہ وہ قسمیں اٹھایا کرتی تھی، نبی علیہ السلام ہمارے قریب بھی نہیں آئے ہیں۔ تو اس قسم کا اثر نبی علیہ السلام کے اوپر مان لیا اور مجنون اور پاگل پیغمبر کو کہہ دیا۔ پیغمبر کو جب مجنون اور پاگل کہا تو پھر شریعت کے پلے کیا رہ گیا؟ قرآن و حدیث کے پلے کیا رہ گیا؟ اسلام کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ یہودیوں کی چلائی ہوئی وہی سازش ہے جس سازش کے تحت وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو داغدار کرنا چاہتے تھے، اور داغدار کر کے وہ اسلام کو سرے سے جھوٹا مذہب کہنا چاہتے تھے، نبی کو مجنون اور پاگل کہہ کر وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ پیغمبر تو مجنون ہے، پاگل ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے وہی چیز درمیان کے اندر لے آئے، اور آج یہودیوں والا عقیدہ مسلمان اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پھر کہتے ہیں یہ فتویٰ لگایا، فتویٰ اللہ کے قرآن نے لگایا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں قال الظالمون، ظالم کہتے ہیں، یہاں پہ قال فرمایا، قال فتویٰ لگانے کے لیے، حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا قال الظالمون، قالو جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جیسے قرآن میں کہا نا قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، نبی علیہ السلام کے بارے میں جب وہ کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا قال الکافرون، کافر کہتے ہیں تو یہ کافروں کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے، قال واحد کی ضمیر اللہ نے اس طرف ادھر لگائی ہے ساتھ میں، اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے قال الظالمون، ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں یہ اتباع کر رہے لیکن اس کی کر رہے ہیں جس کے اوپر جادو چل چکا ہے، رجل مسحور ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ میرے پیغمبر تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، پس یہ مثالیں بیان کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، فضلوا، تو گویا پیغمبر کو رجل مسحور کہنے والے پہ قرآن نے فتویٰ لگایا،
فضلو، تو اب یا تو فضلو کا معنی بتا دو، ان کو فضیلت مل گئی ہے، وہ اور اونچے ہو گئے ہیں، ان کو ایمان نصیب ہو گیا ہے، وہ اللہ کے اور زیادہ برگزیدہ بن گئے ہیں، اللہ کو پسند آ گئے ہیں۔ نہیں نہیں، فضلو پیغمبر کے لیے رجل مسحور کا قول نقل کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فضلو، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کو رجل مسحور کہا ہے۔ اور پھر پیغمبر کے دفاع میں اتنی آیتیں اللہ کے قرآن کی ہیں، قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر تو میری توحید کا کام کر، تو میری رسالت کا کام کر، واللہ یعصمک من الناس، میرا اللہ تجھے لوگوں سے بچانے والا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے ہر اعتبار سے معصوم رکھا، ہر اعتبار سے پیغمبر کی عصمت اور پیغمبر کی ناموس کا اللہ نے دفاع فرمایا۔ اور پھر سورہ قلم کے اندر اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور سورہ حجر میں انہوں نے کہا تھا اے وہ شخص یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کے اوپر نصیحت نازل کی گئی ہے، جس کے اوپر نصیحت نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، تو تو پاگل ہے، تو تو دیوانہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا پیغمبر کے اوپر تو یہ خصوصی انعام ہے اللہ کا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن مقدس والا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اور جہاں پہ معجزہ آ جائے تو معجزہ ساری چیزوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو عاجز کرنے والا، تو قرآن عاجز ہونے والا نہیں ہے، عاجز کرنے والا ہے۔ اور قرآن کی بیش بہا آیات ہیں، ایک آیت تو قرآن مقدس کی یہ ہے لا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری آیت قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ کے اندر لا یفلح الساحر حیث اتی، کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، حیث اتی، جس حیثیت سے بھی آئے، جیسے بھی ہو کر آئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر شیطانی جادو ہے، شیطانی اثر ہے، اور شیطان تو خود بھی مان گیا ہے کہ اللہ میرا ایمان والوں کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا ہے، لأغوینہم اجمعین، اللہ میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو میں اغوا کر کے لے جاؤں گا، سب کو میں گمراہ کر سکتا ہوں، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے جو خالص بندے ہوں گے ان کے اوپر اللہ میرا زور نہیں چلتا، میری ان کے اوپر دسترس نہیں ہے، میری ان کے اوپر کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرے مقام کے اوپر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان من سلطان، میرے بندے جو ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ اور قرآن مقدس غالباً سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے پیغمبر جب تو اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پناہ طلب کر لیا کر اللہ کی شیطان مردود کے ہر قسم کی شرارت سے، انہو لیس لہو، بے شک وہ شیطان جو ہے اس کا کوئی غلبہ بھی نہیں ہے، علی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، انما علی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پیغمبر کا اللہ کے اوپر توکل نہیں تھا، پیغمبر کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر نہیں تھا؟ یہ قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ ان کے سامنے لوگوں کی کھوکھلی دلیلیں جو ہے نا عقاب کے سامنے چڑیوں کی مانند ہوں گی۔ یہ قرآن کی جب بارش ہوگی تو پھر ان کی کوئی بات یہاں پہ نہیں چل سکتی۔ یہ اس بات کے قائلین لوگوں کے پاس سوائے علماء کی عبارتوں کے، سوائے لوگوں کے اقوال کے، سوائے ایک دو کھوکھلی روایتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی روایتیں، اور وہ بھی ایسی روایت اس کے اوپر جو کلام ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو اس پروگرام کی پہلی قسط ہے، انشاءاللہ یہ بات آگے چلتی رہے گی، مزید اس کی بھی اقساط ہوں گی، چلیں گی انشاءاللہ، جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا اس کے اوپر میں انشاءاللہ وہ باتیں اور وہ کلام محدثین کا، جرح اور تعدیل کے ائمہ کا، نقاد محدثین کے جو اقوال ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن جو لوگ مغالطے کے اندر ہیں وہ اپنا مغالطہ دور کر لیں، مناظرے بھی ان پہ اوپر ہو گئے، ایسے مسائل کے اوپر مناظروں کے ثمرات بھی آ گئے، نتیجے بھی مل گئے، مناظرے کتنے
ان مناظروں کے اندر کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنے فتح یاب ہوئے ہو، وہ بھی آپ نے آئینہ دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا مختلف سٹیجوں سے ان مسائل کو، قرآن کے مسائل کو دبانے کی کوشش مت کرو۔ یہ قرآن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بیان ہوتا رہے گا، کوئی رہے یا نہ رہے، جب تک یہ زبانیں ہیں انشاءاللہ قرآن کا مسئلہ بیان ہوتا رہے گا۔ اور ہم ایسے لوگوں کی جو اس میدان کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں یا علماء کے بارے میں بری زبان استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دلائل کے میدان میں دلائل دینا جانتے ہیں اور دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کے دلائل ہیں، احادیث کے دلائل ہیں، اور جب قرآن و حدیث کے دلائل بندے کے پاس موجود ہوں تو اس کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی یہ پیغمبر کی شریعت اور اخلاق حسنہ کے خلاف ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اخلاق حسنہ تو یہ تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مخالفین کے لیے بھی اچھی بات استعمال کی ہے، اور قرآن کہتا ہے موعظہ حسنہ۔ میرا پیغمبر قرآن بیان جب کرنا ہے تو اچھے واز کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہم دلائل دیتے ہیں، اور یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں شیطان کے بارے میں، اور جب یہ قرآن کی آیتیں اس سے ہٹ کر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ آخری 2 سورتیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، حالانکہ درمیان میں بہت سی اتنی تفصیل ہے۔ ان صفحات کو اگر دیکھا جائے تو یہ صفحات بھی بہت ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑے صفحات موجود ہیں جن کے اوپر تحقیق موجود ہے، ایک ایک کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ جو معتزلہ ہیں۔ تو اچھا ہو گیا کہ یہ آپ نے ایک ایسا فتویٰ لگا دیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی لگ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السحر خدع، سحر کے بارے میں انہ خدع لا اصل لہ ولا حقیقت، اور امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر اسے ذکر کیا ہے کہ معتزلہ اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اس کے اندر اثر نہیں۔ گویا امام شوکانی نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو نقل کیا ہے، لیکن انہیں معتزلہ میں شمار نہیں کیا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ نظریہ معتزلہ کا ہے، تو معتزلہ کہتے کس کو ہیں؟ میں ان ساتھیوں سے یہ دستبستہ گزارش کروں گا کہ جو آج کے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات بدعتی حیات کے قائل ہیں، کہ جو حیات بدعت ہے وہ اس حیات کو مانتے ہیں، وہ تو ان حضرات کو بھی معتزلہ کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور برزخی حیات کے قائل ہیں، ان کو وہ معتزلہ کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا معاملہ اور آگے چلا جائے تو وہ مسلک بریلوی والے حضرات، مسئلہ نور بشر کے اندر، مسئلہ علم غیب کے اندر، مسئلہ مختار کل کے اندر وہ حیاتیوں کو اور دوسرے تیسرے لوگوں کو معتزلہ کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا اور آگے چلے جائیے، جو مرزائی لوگ ہیں یا دوسرے ان سے آگے اہل تشیع جو ہیں وہ بریلویوں کو کہتے ہیں یہ معتزلہ ہیں۔ تو معتزلہ میں تو اپنے ناقص مطالعے کے اور ناقص علم کے مطابق جو علماء کے محافل کے اندر بیٹھ کر میں نے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جس بندے کی قرآنی دلائل کا جواب نہ ہو اس کو معتزلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ معتزلہ دوسری زبان میں اس بندے کا نام ہے کہ جس کی دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے، جس کی دلیل کے مقابلے میں آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اس سے جان چھڑانے کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یہ معتزلہ ہے۔ تو ہم معتزلہ نہیں ہیں۔ اگر تم اس وجہ سے ہمیں معتزلہ کہتے ہو، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور قرآن جب بیان کرنے کا سٹیجوں پہ بات ہو تو پھر سارا قرآن بیان کرنا ہے، ورنہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی کتاب کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب یہ جو قرآن کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں جو بات کی ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو انا لہ لحافظون کی بات کی ہے تو اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے اور صاحب قرآن کی بھی حفاظت کی ہے۔ جب اللہ کی قرآن کی، اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی اور قرآن دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہو، تو پھر اس پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے، اور جادو کا اثر ہو کر پھر لوگ کہتے ہیں جی دنیاوی معاملات کے اندر جادو کا اثر ہو گیا، دینی معاملات کے اندر اثر نہیں ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیسی باتیں کی گئی ہیں۔ وہ کون سا بیریئر لگایا ہے آپ لوگوں نے کہ جو بیریئر رکاوٹ ڈال کے پیغمبر کے دنیاوی مسائل کے اوپر تو پیغمبر کے اثر ہو گیا اور معاملات کے اوپر تو اثر ہو گیا اور دینی کے اوپر نہیں ہوا؟ ذرا وہ بیریئر بھی تو بتائیے۔
روایت نام کی بھی کوئی چیز، درایت نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عقلاً عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ہیں اس کو لیکن عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا را منت ہے، سماجت ہے، پیغمبر کی توہین مت کرو، اور پیغمبر کی توہین کا مقام آ جائے صرف ایک آیت کا انکار کرتے ہیں مرزائی، اس کے اندر فتویٰ بھی نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس ایک آیت کی وجہ سے ہم مرزائیوں کو کافر بھی کہتے ہیں، ہمارا آئین بھی کافر کہتا ہے، ہر بندہ جسے نماز کا نہیں پتا وہ ان کو کافر کہتا ہے، جس نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا وہ کہتا ہے مرزائی کافر ہے، اس کو پتا ہے ہی نہیں ہے، وہ فتوے لگاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن مقدس کہتا ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر کو رجل مسحور کہنے کا عقیدہ تم نے رکھا تو پھر میں اللہ تمہیں کہتا ہوں فلا يستطيعون سبيلا، تمہیں ہدایت کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس ضد سے باہر نکلو، اس عناد سے باہر نکلو، اس بغاوت اور دشمنی سے باہر نکلو، باہر آ کے قرآن مقدس کا مطالعہ کرو، ایک دفعہ دل کے اندر پیغمبر کی عزت کو رکھو، پیغمبر کی توہین سے اجتناب کی سوچ اور فکر رکھ کے قرآن مقدس کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ قرآن کی ہر آیت سے آپ کو ناموس پیغمبر ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، ہر ایک آیت سے پیغمبر کی آپ کو عزت اور احترام نظر آئے گا۔ یہ قرآن تو سارا آیا ہی اللہ کے پیغمبر کی عزت اور احترام سکھانے کے لیے ہے، نہ کہ مسلمان اس قول کو نقل کرنے لگ جائیں جو یہود کیا کرتے تھے، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ آخری دو صورتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ آئی جب تو اللہ کے پیغمبر سے آ کے انہوں نے جادو کو ہٹا دیا۔ تو میرے پاس شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سمت الدرر، یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً KPK خیبر پختونخوا کے ہر پنجپیر سے فارغ ہونے والے عالم کے پاس، ہر ایک مستند عالم کے پاس موجود ہے، اور علاوہ ازیں پنجاب کے بھی وہ علماء جو اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور پنجپیر کے اندر ان کا تعلق رہا ہے اور تفسیر پڑھاتے ہیں، ان کے پاس ہوگی۔ اس کتاب کے اندر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ان صورتوں کا شان نزولی نمبر اور مصحفی نمبر دونوں ذکر فرماتے ہیں۔ تو ان دو صورتوں کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ ان کی تحقیق ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ان کا نزولی نمبر جو ہے 19 اور 20 اور 21 ہے۔ ایک صورت 20 نمبر پہ یعنی سورہ فلق، اور دوسری سورۃ الناس یہ 21 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ 20 اور 21 نمبر پہ یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ دو صورتیں آئیں اور پھر گرہ کھولی گئیں، اور کھولنے کی وجہ سے ان صورتوں کی وجہ سے پھر نبی علیہ السلام کے اوپر سے جادو کا اثر ہٹ گیا۔ یہ تو 20-21 نمبر پہ آئی ہیں، مکہ میں آئی ہیں، اور جادو والی کہانی تو مدینہ کی گھڑی ہوئی ہے، مدینہ کے اندر جادو ہوا اور علاج مکہ کے اندر نازل ہو رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ پھر دوبارہ نازل ہوئی تھی، کیوں؟ پہلے ان کے اندر طاقت کم تھی، پھر بعد سے اسپیشل بارود بھر کے اللہ نے ان کے اندر بھیجا ہے تاکہ جادو کے اثر کو ظاہر کر سکیں، ختم کر سکیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے اوپر مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 87 یا 88 صورتیں بالاتفاق نازل ہوئی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ تقریباً 87 صورتیں اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ دو صورتیں جو آخری دو صورتیں ہیں یہ اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ جادو کو ہٹا سکتی ہیں؟ تو قرآن مقدس کی 87 صورتیں جادو کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ کہاں پہ جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پہ الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ پیغمبر کے ساتھ یہ دشمنی چھوڑ دو، پیغمبر کے ساتھ یہ عداوت چھوڑ دو، اللہ کے پیغمبر کی احترام عزت اپنے دل میں رکھو، پیغمبر کی توہین مت کرو۔ جو مرزائی ہیں انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا ہے، اور یہ قرآن مقدس کی کئی آیات ہیں جو پیغمبر کے اوپر کسی قسم کے جادو کے اثر کو بھی ماننے نہ ماننے کے لیے کافی ہیں، ماننے کے عقیدے کو سرے سے ختم کرتی ہیں، اور ایسی آیات ہیں جو قطعی ہیں، اتنا ان کا معنی قطعی ہے کہ ان کے اندر ابہام تو ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اس کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، جو بندہ انہونی کو ہونی کہے،
اندیکھی کو دیکھی کہے تو یہ حالات پاگل پنے کے ہوتے ہیں، جنون کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر آپ میری نعمت کی وجہ سے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے پیغمبر کے اوپر قرآن ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دل میں قرآن ہو اور اوپر جادو اثر کر جائے؟ نہیں، شیطانی طاقت ہے جادو اور رحمانی طاقت ہے قرآن۔ پیغمبر کے پاس معجزہ ہے قرآن، اور جب معجزہ قرآن ہے تو اس معجزے کی موجودگی میں جو بھی طاقت بیرونی آئے گی وہ قرآن کے سامنے عاجز ہو جائے گی، وہ قرآن کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گی، کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا تدخل الجنہ، تین بندے ایسے ہیں کہ وہ جنت میں ہرگز نہیں داخل کیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ایک مدمن الخمر، ہمیشہ دائمی طور پہ شراب پینے والا، دوسرا قاطع الرحم، رحم آپس میں رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا، اور تیسرا مصدق بالسحر، مصدق السحر بالسحر یا مصدق السحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کے بارے میں کہنے والا ہاں بالکل اس جادو کا اثر ہو گیا ہے، جادو کے اندر اثر ہے، جادو کے اندر اثر نہیں ہوا کرتا، یہ وقتی طور پر نظر بندی ہوتی ہے، اور نظر بندی اور دھوکے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر جادو اتنی باکمال چیز ہوتی، اتنا اثر ہوتا تو پاکستان کے اندر یا بیرونی دوسرے ممالک کے اندر جادوگروں کے مزے ہوتے، وہ یہ جادو کر کے، یہ نظر بندی کر کے 5-5 روپے لوگوں سے نہ لیتے، بلکہ وہ بینک والوں کے اندھا کر دیتے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے، ان کو اندھا کر کے جادو کی وجہ سے، اور لوٹ کے لے جاتے پیسوں کو، دکانداروں کو اندھا کر دیتے، بڑے بڑے بزنس مینوں کو اندھا کر دیتے اور ان کا پیسہ اٹھا کے لے جاتے۔ میرے بھائیوں، جادو کا اثر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بالخصوص اور تمام صحابہ اکرام، تمام انبیاء علیہ السلام پر بالعموم، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مومن مسلمان کے اوپر بھی کسی قسم کے شیطانی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ شیطانوں کا دوست ہے، اور شیطان ایمان والوں کے اوپر اپنا جتنا زور بھی لگائے وہ ان کے اوپر اپنا زور نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا، حضرت عقبہ بن عامر اور بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط، اے عقبہ کیا تو نے نہیں دیکھا آج رات میرے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں، لم یر مثلہن قط، ان جیسی آیات کبھی اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، نہیں مجھے تو نہیں پتا وہ کون سی آیات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایسی آیات میرے اوپر اللہ نے نازل کی ہیں کہ ان آیات جیسی آیات اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہیں۔ اور پھر اس طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوا، اور یہ موقع محل اس قسم کی احادیث کہ یہ موقع محل ان آیات کے نازل ہونے کا نہیں تھا کہ پیغمبر کے اوپر اثر ہوا تب یہ آیات آئی ہیں، نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بطور حفاظت، بطور دفاع، بطور ایک باڑ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے ہی یہ مدافعتی نظام کی اس لیے یہ صورتیں عطا فرما دی تھیں۔ اور قرآن اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ، جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بستر مبارک پہ براجمان ہوا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد والمعوذتین جمیعا، تو اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک پہ دم کر لیا کرتے تھے، نفثا پھونک لیا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں پہ، کیا پھونک لیا کرتے تھے، بقل هو اللہ احد والمعوذتین جمیعا، قل هو اللہ احد اور تمام جو قرآن کی معوذتین ہیں، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ آیت ہو گئی۔ پھر یہ آخری صورتیں ہو گئی
اس کے علاوہ جتنی معوذتین ہیں قرآن کے اندر، بلکہ معوذات ہیں جتنی بھی قرآن کے اندر، ان تمام کو اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے اور اپنے وجود کے اوپر ثم یمسح علی وجہہ وما بلغت یداہ علی جسدہ، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے چہرہ مبارک پہ اور اپنے سارے وجود پہ مل لیا کرتے تھے جہاں تک اللہ کے پاک پیغمبر کا ہاتھ پہنچا کرتا تھا جہاں پر۔ اور اب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ عمل کیا، یہ عمل کرنے کے بعد بھی جادو کا اثر ہو گیا، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے پھر کیسا ایمان ہے، کیسا عقیدہ ہے، کیسا نظریہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ کہ پیغمبر کی ذات قدسیہ پر، ذات اقدس پر، اللہ کی شان، اللہ کے پیغمبر کی شان پر جادو کا اثر نہیں ہوا، اگر یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے تو مان لو ہم معتزلہ ہیں، ہمیں قبول ہے، تم معتزلہ کا فتویٰ ہمارے اوپر لگا دو، ہم معتزلہ ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو ہم کسی صورت میں اس کی تاثیر اور اس کا اثر نہیں مان سکتے، اور یہ کوئی ضد نہیں ہے بلکہ ہمیں قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہم ان علماء سے معذرت کرتے ہوئے جو کہتے ہیں نہیں یہ ہونا چاہیے، ایسے مسائل سٹیج پہ نہ بیان کیے جائیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عوام کے اندر ایسا کام نہ ہو کہ یہ فتوے نہ لگیں، فلاں فلاں، اتنی نرمی کی جائے، لیکن سرے سے قرآن مقدس کے مسائل کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ مسائل ہمارے ہیں ہی نہیں، ہمارے ساتھ متصادم ہے، لہٰذا ایسے مسائل کو سٹیجوں پہ بیان نہ کیا جائے، اچھا قرآن بیان کیا جائے، یہ قرآن کے اندر ہے، پھر ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تورات و انجیل کی آیات نہیں ہیں۔ اگر یہ قرآن کی آیات ہیں تو ان آیات کا بھی وہ تقدس ہے جو قرآن کا تقدس ہے، ان کو بیان کیا جائے، یا تو پھر قرآن مقدس کی آیات کا وہ معنی بتا دیجئے نا، فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اس آیت کا معنی بتائیے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، کہ جن لوگوں نے پیغمبر کے بارے میں مثال بیان کی ہے، اور یاد رکھیے کہ مثال ہمیشہ اصل نہیں ہوا کرتی، مثال کسی اصل چیز کو ثابت کرنے کے لیے نقل بیان کی جاتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں مکڑی کی مثال بیان کی ہے مشرکین کے لیے، تو کیا مشرکین مکڑی ہیں؟ نہیں، مکڑی ہے نہیں، لیکن مکڑی کی مثال بیان کی ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو حقیقت میں جادو زدہ ہے نہیں، لیکن یہ تیرے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، تجھے رجل مسحور کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہہ دیا جی مسحور کے بڑے معنی ہیں، مسحور کا ایک معنی ہے جی بڑے پیٹ والا، تو بڑے پیٹ والا، اور اللہ کے بندو اللہ کا نام مانو، اتباع کے لیے، انکار کرنے کے لیے بڑا پیٹ ہونا کوئی کسی کی تنقیص نہیں ہے کہ میں تیری بات کی اتباع اس لیے نہیں کرتا کہ تیرا پیٹ بڑا ہے۔ اتباع کے اندر رکاوٹ یا اطاعت کے اندر رکاوٹ کے لیے کسی کا پیٹ بڑا ہونا، یا ایک آدمی کو بندہ یہ کہے تیری بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ تو ایک آنکھ سے کانا ہے، تیری بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ تو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے، یہ بات کہہ کے کہ اتباع سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ بات کہہ کے کہ تیرے اوپر پاگل پنا ہے، تیرے اوپر جنون ہے، تو پاگل ہو چکا ہے، یہ بات کر کے اتباع سے انکار کیا جا سکتا ہے، انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ذکر بھی اتباع کا آ رہا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں اتباع کر رہے تم مگر کس کی کر رہے ہو، نہیں اتباع کر رہے یہ مسلمان مگر کس کی کر رہے ہیں، رجلا مسحورا، ایسے مرد کی کر رہے ہیں جس کے اوپر جادو چل چکا ہے، جو پاگل ہو چکا ہے جادو کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ میرے پیغمبر کیسا اس کے تیرے لیے بیان کرتے ہیں مثالیں، تو یہ مثالیں بیان کرنے کی وجہ سے فضلوا، یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اب وہ روایات جن کے اندر جادو کے اثر کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے، اور یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، یہ اتنے لوگوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں، یہ تمام ان کے اقوال کے مطابق یہ تمام کے تمام معتزلہ بنتے ہیں۔ انہوں نے جادو کے اس تاثیر کو، اس اثر کی نفی کی ہے، جیسے کہ تفسیر القرآن الشیخ محمد عبدہ، احکام القرآن للامام ابو بکر الرازی، یہ جتنے بھی ہیں، اور امام ابن حجر شرح بخاری کے اندر، اور اسی طرح التفسیر والمفسرون کے اندر علامہ ذہبی نے، اسی طرح علامہ عبید اللہ سندھی نے جو امام انقلاب بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے مقام محمود کے اندر، مفسر حقانی نے، علامہ عمر احمد عثمانی نے، قاضی عیاض نے الثناء قسم ثانی کے اندر، اور ابو اسحاق اسفرائینی استرابادی نے صفحہ نمبر 461
کتاب الفقہ کے اندر، اور امام ابن حزم ظاہری نے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول فتح البیان صفحہ 132 جلد 1 کے اندر، اور قصص القرآن صفحہ نمبر 391 جلد 1، ابن کثیر صفحہ نمبر 147 عربی والی جلد 1، ابن حبیرہ الوزیر کتاب الاشراف، اور حبیب التفاسیر نعمانی نے صفحہ نمبر 201 جلد 1 کے اندر، ان تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جادو کوئی چیز بھی جو ہے اس کے بارے میں پیغمبر کے اوپر عقیدہ رکھنا کہ اثر ہو گیا یا اثر نہیں ہوا، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے، فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر پر اس جادو کے اثر کا انکار کیا ہے، اور لوگوں نے ان کو کہہ دیا یہ معتزلہ ہے۔ تو یہ معتزلہ ہے، اگر تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کی ذات اقدس کے اوپر کسی قسم کے جادو کا اثر جسمن یا روحن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا اثر بھی ناخن کے سرے کے مطابق برابر بھی پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا ہے۔ کرنے والوں نے کیا لیکن پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اگر روایات کے اندر موجود ہے تو سوائے ان روایات کے اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے تم پیغمبر کے اوپر اس جادو کا اثر ثابت کرو گے؟ تو کیا قرآن مقدس کی اتنی آیات کے مقابلے میں محض ان روایات کو اٹھا کے آیات کا کیا احترام رہ گیا؟ آیات کا کیا مقام رہ گیا؟ احترام و مقام آیات کو پامال کرتے ہو اور روایات کے اوپر عمل کرتے ہو؟ نہیں، یہ عقیدہ جو ہے پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کی تاثیر اور اثر والا عقیدہ رکھنا، یہ قرآن اور سنت کے بالکل منافی اور قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔